آپ کا اس پہ حسن ایوب خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ جس طریقے سے ہم ایک پڑوسی ملک، ظاہر ہے کہ انہوں نے حوالہ دیا تو میں بھی اسی کو بات کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ حوالہ کہ جی ایک کبوتر کا کردار ہے. Remember what they were saying. اب یہ سفارتکاری سے بڑھ کر یہ ایک رول پاکستان پلے کر رہا ہے. یہ سفارتکاری نہیں ہے، یہ بیسیکلی اس سے بڑھ کر ایک امن کے لیے ایک اٹیمپٹ ہے جو دنیا کے لیے اس وقت امید ہے. واحد امید اس وقت پاکستان ہے کہ یہ جنگ بندی ممکن ہو سکے مستقل طور کے اوپر. دوسرا، پاکستان تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک برج ہے. دونوں کے درمیان جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، جو دونوں کے مطالبات ہیں، ان مطالبات اور جو اختلافات ہیں ان کو دور کر کے ان کو ایک نقطے کے اوپر یا ایک کسی یعنی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے، ڈفرینسز کو ختم کرنے کے لیے یہ ایفرٹ ہو رہی ہے. اور جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہاں گئے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران جو ہے وہ اس کے اندر خاصا جو ہے وہ موساد جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور موساد نے وہاں پر آلریڈی اپنی کامیابیاں گنواتے رہے ہیں. تو جوتی کی نوک پر رکھ کر ہمارے فیلڈ مارشل الحمدللہ وہاں گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے جس مقصد کے لیے وہ وہاں گئے ہیں. لیکن یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہادر جو ہے وہ سپہ سالار ہیں، اور وہ جو ٹھان لیں پھر اس کو یعنی پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کوئی کاوش کوشش جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑتے. آگے اس میں یہ بات کروں گا کہ تہران بھی پاکستان سے خوش ہے، واشنگٹن بھی پاکستان سے خوش ہے. یہاں پر ہمارے ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان میں اسلام آباد میں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اگر سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے ٹاکس کا تو وہ صرف وینیو اسلام آباد ہوگا، اور واشنگٹن بھی کہہ رہا ہے کہ وینیو اسلام آباد ہے. اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کون کون لوگ ہیں، وہی لوگ دوبارہ جو ہے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آئیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں اس میں کہ اسلام آباد کے اندر بھی جو ہمارا سسٹم ہے یہاں پر، چاہے وہ سی ڈی اے ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ادارے ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس ادارے ہیں، جتنے بھی ہیں یہاں پر بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. مزید جو نفریز ہوتی ہے، ڈپلائمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک پلان بنتا ہے جی، سیکیورٹی کے پلانز بنتے ہیں، ملٹیپل پلانز بنتے ہیں، اور یہ لیئرز میں جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. تو ہم تو اپنے مہمانوں کو ہر قسم کی جو سیکیورٹی ہم نے وفد ہے وہ اسلام آباد میں خود کو سب سے زیادہ محفوظ کر رہا ہے پوری دنیا میں. وہ یورپ کے مقابلے میں وہ اسلام آباد کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ان کا یہ ترجیح دینا جو ہے وہ کوئی مطلب معصوم بچے نہیں ہیں. انہوں نے بھی یعنی ہر چیز کے اوپر جو ہے اسٹڈی کی ہوئی ہے. تو ایران جو پاکستان کی طرف آ رہا ہے وہ اس کا بھی اس میں جو ہے وہ مفاد ہے. ان کی سیکیورٹی انشور ہوتی ہے اسلام آباد آنے سے، ان کی سیکیورٹی انشور ہوتی ہے اسلام آباد آنے کے وقت. تو میں یہ خالی میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے تو انشاءاللہ اللہ کے دروازے سے میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ خیر ہوگی اور ایک اچھی خبر دنیا کو ملے گی. اور کریڈٹ جاتا ہے جی ہمارے سپہ سالار کو جنہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. اب یہ دیکھ لیں کہ جتنے نیوز چینلز ہیں، جتنی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، میں سن رہا ہوں عاصم منیر پاکستان، عاصم منیر پاکستان، شہباز شریف پاکستان، اکراس دا گلوب. اور اس کی جو ساڑ ہے نا انڈیا کو، اچھا وہ ساڑ آپ جو ہے نا آپ انجوائے کریں، آپ اس کو تفریح کے طور پہ دیکھیں. وہ کارٹون نیٹ ورک کے اوپر جب وہ بیٹھتے ہیں توے کے اوپر، جب ان کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور خود کو آئسولیٹ محسوس کرتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. اچھا یہ جو سوری میں نقطے کی بات کرنا چاہ رہا تھا، میں اصل میں اس آرگومنٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے اگلے سوال پہ جانے سے پہلے، وہ ظاہر ہے ایسے موقع کے اوپر جب ایران کے چپے 13,000 ٹارگٹس کے اوپر اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے بمباری کی گئی، ظاہر ان کے پاس سیٹلائٹس اینڈ آل دیٹ. سرٹنلی جب پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے سیکیورٹی کنسرنز تھے، لیکن یہ کہ الحمدللہ ان سیکیورٹی کنسرنز کو بھی اچھی سطح کے اوپر ان کو ٹیک کیئر کیا گیا. لیکن اس کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. وہ شاید آپ نے سنا، 2 ریڑھی بان تھے نا، وہ ایک ہی فروٹ بیچ رہے تھے اور ایک ہی جگہ کے اوپر. تو ایک ریڑھی بان کے پاس ایک کوالٹی کا فروٹ تھا، مطلب اچھا فروٹ تھا، دوسرے ریڑھی بان کے پاس ذرا کو سی کوالٹی کا فروٹ تھا. تو لوگ جو وہاں پہ آ رہے تھے ظاہر وہ اچھے فروٹ کی طرف جا رہے تھے. تو جس ریڑھی بان کے پاس پرانا تھوڑا سا کم درجے کا فروٹ تھا، تو اس کا جو ساتھ بیٹا تھا تو وہ اچھے فروٹ کو نا اٹھا کے نا اپنی ریڑھی پہ رکھ رہا تھا. تو جو اچھا فروٹ والا تھا مالک، اس نے کہا یار اپنے بچے کو باز کرو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار پاگل ہے،
اس نے ذرا اچھا پاگل ہے، یہ تیرا فروٹ چوک کے میری ریڈی تے کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ سو مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے اسرائیل ہمیں پتہ ہے پاگل ہے، پر اتنا پاگل نہیں ہے، اس کو پتہ تھا کہ یہ فیلڈ مارشل کس ملک کا ہے اور یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے، اور یہ کیسی ریڈ لائن ہے، اور جمعہ 8 دن اس کا جو والد صاحب جس اس خطے میں جس اسرائیل نے جس کو بنایا ہوا ہے، انڈیا دنیا کا بہت بڑا ملک، 5ویں بڑی معیشت اور دنیا کی اب تو بڑی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہو گیا۔ کروں گا وہ اسرائیل کا ٹومی ہے۔ اچھا چلیں، وہ دو کریکٹر آپ وائس ورسا کر لیں۔ سو جمعہ 8 دن ہے، ہم نے بتا دیا تھا کہ ہماری کیا حیثیت ہے اس ریجن کے اندر۔ تو میرے خیال میں اگر کسی کے ذہن میں ہلکا سا فطور تھا بھی نا کہ اگر آ سکتا تھا خدا نخواستہ کہ جی پاکستان کے کسی ڈگنیٹری کو خدا نخواستہ کو ٹارگٹ کرنا، تو میرے خیال میں میرے خیال میں ایک تو میسج کنوے بھی کیا ہوگا، اور پاکستان کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، پاکستان کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، بتا بھی دیا گیا ہوگا، اور پاکستان نے اپنا بھی سارا جو سیکیورٹی کا ایک پروسیجر ہے وہ بھی مینٹین رکھا ہوگا۔ جب ہم ان کو وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، سیکنڈ ٹو نن ان دی ورلڈ، ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ سیکنڈ ٹو نن ہے، اور یہ بات آپ کو یہ بخوبی علم ہے، اور جو انڈیا کو بھی اور اسرائیل کو بھی، آپ انڈین فیکٹر کو بھی مائنس نہیں کر سکتے اسرائیل سے، سوری ایران سے، اور انڈینز جو ہیں جتنے وہ اس وقت آگ بگولا ہوئے ہیں، اس طرح لگ رہا ہے جیسے ان کی ماں مری ہوئی ہے۔ اور دیکھیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی ہم وشوا گرو ہیں، یہ تو انڈینز کہہ رہے تھے جی کہ مودی صاحب جو ہیں، انڈیا جو ہے وہ وشوا گرو بن گیا ہے، وہ اب دنیا کا ٹھیکیدار بن رہا تھا۔ دنیا کے ٹھیکیدار کی حیثیت یہ ہو چکی ہے کہ وہ ٹی وی تک محدود ہے، اور وہاں پر بھی ان کے جو کارٹون نیٹ ورک کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میں جنرل بخشی جو ان کے ہیں ان کو میں کریڈٹ ضرور دوں گا کہ وہ جنرل بخشی مطلب وہ مان رہے ہیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو سید عاصم منیر گئے ہیں تہران، تو یہ ایک اہم دورہ ہے اور ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔